تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. خلف کے لفظی معنی پیچھے کے ہیں. امام آگے، خلف پیچھے. خلیف پیچھے آنے والا، سکسیسر. لیکن اس کا استعمال کیا ہے کہ جو عدم موجودگی میں ریپلیس کرے تو وہ کیا ہے؟ قائم مقام، وہ بھی خلیفہ ہے. اس لیے پھر آگے بڑھ کر کسی کی موجودگی میں وائسجرنٹ جو ہے، جو کسی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہو کہ تم میرے احکام کو ایگزیکیوٹ کرو، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ خلیفہ ہے. یہاں اس معنی میں خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا آزاد کر کے نہیں، اپنا غلام ہی بنا کر، لیکن ڈائریکشن کیا دی؟ باقی سب کچھ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، باقی سارے کے اوپر تو حکومت کرو، تمہارے تابع ہوگا باقی سب کچھ، لیکن تم میرے تابع ہوگے، اس پر حکومت میری مرضی کے مطابق کرو گے. جیسے حکومت ہندوستان پر کس کی تھی انگریز کے دور میں؟ تاج برطانیہ کی، ملکہ برطانیہ کی. لیکن یہاں پر اس کو کون مینیج کرتا تھا؟ وائس رائے. تو خلیفہ کا ترجمہ آپ انگریزی ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے وائس جرنٹ. قالوا، فرشتوں نے اس پر کہا تجعل فیہا، اے اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے. فساد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیٹ نظام کو اپسیٹ کرنا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کی معنی کیا ہے؟ یاد کرنا. کس سے یاد کرنا؟ تجھے یاد کرنا تیری حمد کے ساتھ. یعنی کیا؟ تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، کر رہے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تجھے پاک قرار دے رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. یہ دو حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد. پاکی کیا ہے؟ منفی طور پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی ویک پوائنٹ نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اسے پاک قرار دینا. اور حمد کیا ہے؟ اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں. ان دونوں کا مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کو اپنے محاورے میں لے کے آئیں کہ یہ کیسے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے تشریف فرمائے اور آدم کا پتلا یا حضرت آدم علیہ السلام سامنے موجود ہے؟ نہیں، ابھی بنائے نہیں. سجدہ آپ ابھی نہیں، وہ تو آگے آئے گا نا. یعنی آپ ایک نیا پلان اپنے ہی سبارڈینیٹس کے سامنے رکھتے ہیں. ڈسکشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی سر چھڈو پرے، اے ہو جانا ہے، او ہو جانا ہے. آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ تان کی پتا یہ اللہ تعالیٰ کا انی عالم ما لا تعلمون، جو تانوں نہیں پتا میں نے پتا، چپ ہو کے بیٹھو.
اس میں کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا. اس پر کافی آپ تفسیروں میں پڑھیں گے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ انسان کو، یعنی جب ڈسکشن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا نا کہ میں آزاد پیدا کروں گا اس کو، میں آزاد پیدا کروں گا اس کو. آزادی ہوگی کہ وہ میری بندگی کرے یا میرا انکار کر دے. یہ ڈسکشن کی ضرورت کیوں اللہ نے میری کس لیے؟ حکمت کیا؟ ضرورت نہیں تھی، حکمت کیا تھی؟ جو مرضی مالک ہے، مالک ہے نا، اس نے اپنا جو خیال تھا اس کو شیئر کر لیا اپنے امیڈیٹ جو اس کا کیبنٹ تھی اس کے ساتھ. یا ہمارے سر پر کیجیے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ تو ہے ہی ہے، مشورے کی برکت جو ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مشورہ تو وہ ہوتا ہے جو رائے نہیں، کاؤنٹنگ آف رائے نہیں. یہ تو بتانا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا. میں نے آپ کو مثال جو دی ہے نا کہ آپ اپنے ذاتی ادارے میں اپنے ہی ملازمین سے، یعنی اپنے ہی مینیجر سے نئی کوئی بات آتی ہے، شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل. میں نے اسی لیے مثال یہ دی تھی کہ جی ایک نواں پروجیکٹ ہے، کی خیال اس میں پھر خیال پازیٹیو بھی آتے ہیں، نیگیٹو بھی آتے ہیں. آیا نا، نیگیٹو خیال سامنے آ گیا. اس میں پھر جو اگر نیگیٹو زیادہ ہیوی ہو تو وہ پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں زیادہ ویک پوائنٹس ہیں. اللہ پابند تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ سارا کا سارا آپ کا سٹاف جو ہے وہ اس کو اپوز کرتا ہے، مگر آپ یہ بھی کرتے لیکن آپ اپنی اتھارٹی ایسرٹ کرتے ہیں. کیونکہ مشورہ جو ہے اصل میں اس کے کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے ان کو سینس آف پارٹیسپیشن دینا ہوتا ہے. اگر آپ یہ میٹنگ کیے بغیر کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں گے تو ریزسٹنس زیادہ ہوگا. آپ نے پروجیکٹ تو لے کے آنا 6 مہینے کے بعد، لیکن آج سے آپ نے گفتگو شروع کر دی اور اس کے بعد آپ نے ان کو چپ کرا دیا لیکن فوری طور پر لے کے نہیں آئے، تو 6 مہینے میں آپ کا سٹاف، آپ کے مینیجرز آپس میں اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ان کو آپ کو مزاج کا پتا ہے کہ صاحب نے کہتا ہے تو انہوں نے کرنا ہے تو دے آر مینٹلی پریپیئرڈ. اس میں ایک حکمت ہے نا. تو مشورہ جو ہے اصل میں ماننے کے لیے نہیں ہوتا، یعنی بہت سے آسپیکٹ سامنے آتے ہیں کہ یہ کام کرنا تو ہے. آپ نے مینیجر سے مشورہ کیا، کوئی ایک اس میں بتائے گا، کوئی دوسری بتائے گا، کوئی تیسری کمزوری بتائے گا. وہ ساری کمزوریاں بھی آپ نوٹ کرتے ہیں، اچھا اس کو بھی کور کرنا ہوگا، اس کو بھی کور کرنا ہوگا، اس کو بھی کور کرنا ہوگا. یہ سارے آسپیکٹ جو اس کے اندر ہوتے ہیں. اور پھر سینس آف پارٹیسپیشن دینا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پلان اپنی کیبنٹ میں رکھا، پیش کیا. فرشتوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ فساد کرے گا؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ہم سے بھی زیادہ، مطلب یہ تھاٹ ان کے ذہن کیسے آ گیا، سمجھ آ گیا. وہ پازیٹیو بھی تو بات ہو سکتی تھی. اصل میں یہ صرف اتنا جملہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر لیا. کیا انہوں نے پھر وہ جو جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ پہلے انسان بن چکا تھا اور وہ لیکن ایوولوشنری پروسیس میں تھا ابھی، وہ اس کو دیکھا اور انہوں نے ظاہر ہے پوچھا ہوگا کہ سر کس طرح دی خلیفہ دا کی کوالٹیز ہون گیا، کی ہوئے گا ہودا. اب جن تو بن چکے تھے، جن بن چکے تھے، جنوں کو تو دیکھتے ہوں گے کہ وہ فساد کرتے ہیں. جنہوں نے فساد کیا. لیکن انسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوگی نا. جب بھی آپ کوئی نیا پروجیکٹ اپنے مینیجرز کے سامنے جو ہے وہ اوپن کریں گے تو یو ہیو ٹو ٹیل سم ڈیٹیلز. تبھی تو آپ کو مشورہ دیں گے. اگر آپ ایسے کہیں کہ نیا پروجیکٹ لے 100 کی کریے، لئیے کہ نہ لئیے، یعنی جو بھی ان میں سے سمجھدار آدمی ہوگا وہ کیا کہے گا، سر کو دسو گے تو پھر دسیں گے تو ہم مشورہ دیں گے. جی ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ فرشتے کو صرف تسبیح و تقدیس کے لیے بنائے، اللہ اللہ. اس کے علاوہ ان کے اندر نہ وہ قوتیں رکھی نہیں جو انسان کو دے کر بھیجا، کوئی خیر و شر دونوں کا مرکب بنائے. وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا نا. اب ان کو یہ کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جو آزاد ہے، جن کو آزادی بھی دے رہا ہوں، اختیار بھی دے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس پر فرشتوں نے نیچرلی جو کہا وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ کوئی گندی پہ گئے تھے. خلیفہ کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ مطلب جیسے خلیفہ کو اختیار بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ بناتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ وہ فیصلے کرتا ہے غیر حاضری میں یا حاضری میں بھی، تو
تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ جی کیونکہ فرشتے تو اب صرف اللہ کے فیصلے سے چلتے تھے، اس کو اختیار دیا ہے تو شاید اس لیے ان کے دل میں آیا کہ باقی اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو جب وہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا جو مقدس ہوتا ہے لیڈر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. ہندوؤں کا بادشاہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ راجا. تو دونوں نے، مسلمانوں نے نائی کو راجا کہا، انہوں نے نائی کو خلیفہ کہا. قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا من یفسد فیہا، جو اس میں فساد برپا کرے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف تسبیح و تقدیس چاہیے، وہ ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ نے یہ بتایا ہوگا نا کہ میں جو بنا رہا ہوں وہ میری تسبیح اور تقدیس کریں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم کر رہے ہیں، یہ جو آپ بنا رہے ہیں میں خلیفہ کہا نا. فرشتوں کو خلیفہ کا سٹیٹس نہیں دیا ہوا تھا، لیکن فرشتے جو تھے وہ ازیوم کرتے تھے کہ ہم ہی ہیں. اصل جڑا اعتراض ہے نا اندر، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو محسوس ہوا کہ اب ہماری ٹرنیلی ختم ہو جائے گی. فرشتوں کو تو جذبات نہیں دیے گئے. نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نا ان کے اندر. ان کو برائی کرنے کا اختیار نہیں دیا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ذوی العقول میں شامل ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور اس کو ایگزیکٹلی آپ قیاس کریں کہ آپ نے اپنے ادارے میں ایک مینیجر آلریڈی رکھا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں سنوں ایک جی ایم بھی لے آنا ہے. جب آپ جی ایم لانے کی بات کریں گے تو مینیجر کیا کہے گا جواب میں؟ کی ضرورت ہے خام خواہ تسی فالتو پیسے ضرور لانے. ٹھیک ہے نا، مطلب تسی جڑا حکم کرو اسی کرن نوں تیار ہیں، اور کم جڑا بھی دیو گے اسی کو انکار کیتا تانوں کم تو. یعنی مقصد کیا ہوتا ہے اس کا کہ جو کم تسی پروڈکشن دا اور بزنس دا لینا ہے وہ کم اسی آلریڈی کر رہے ہیں، تو اور تانوں خام کی بنگا لینے ضرورت ہے. یہ تو انسانی جذبات ہے، اس کے قریب ہی وہ ہے نا. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے آن دا لائن، ایک ہوتا ہے بٹوین دا لائنز. اب بٹوین دا لائنز پڑھیں کہ ریئیکشن، اور قرآن مجید کی کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو ہم سے متعلق نہ ہو. یہ ایک پکی بات پلے باندھ لیں. قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے اور اس کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی گائیڈنس ہے. اور اگر آج اسی قسم کو کوئی واقعہ پیش آئے گا تو ایگزیکٹلی وہی ریئیکشن ہوگا جو آج سے 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000 سال پہلے پیش آیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ ظہور ذات کے لیے کہ زمین میں میں انسان کو بھیجوں، اب تو صرف فرشتے اللہ کو کر رہے ہیں، وہ ایسا اپنا ظہور چاہتا تھا، اللہ کی ذات ظہور. وٹ ایور، اصل بات کیا ہے کہ وٹ ایور، ظہور تو فرشتوں کو بھی سے بھی ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اصل بات یہ ہے اگر ہم بالکل یہ ڈیسائیڈ کرنے بیٹھ جائیں گے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا مائنڈ پڑھ لیا ہے، وہ تو اللہ نے کہہ دیا مجھے پتا ہے، بات ختم ہو گئی. جس میں کوشچن کرنے ہی غلط ہے. نہیں پھر الٹیمیٹلی ہم آگے بڑھتے 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 گمراہی میں چلے جائیں گے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اصل بات کیا ہے، زیادہ ہی اگر آپ کا ذہن آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے کہ لن لوڈ کی پئی سی، تو اپنے ذہن نو کہہ دیو کہ اچھا چل تو نہیں تو چنگے کام کر، اللہ جنت لے گیا، ملاقات ہو گئی تو پھر آپ پہ پوچھ لوں گے. پینڈنگ رکھو. جی، خلیفہ ایک جگہ خلیفہ بولا ہے انسان کو، ایک جگہ غلام بولا ہے. اب یہ دونوں کانٹراڈکٹ نہیں کرتے آپس میں؟ بالکل. خلیفہ کو اختیار دیتے، غلام کو تو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں. خلیفہ کو بھی فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. Vicegerent always has a delegated authority. آپ کے مینیجر کو کوئی اختیار ہوتا ہے ایکسپٹ what you give him. اپنی مرضی نہ کچھ نہیں کرتا. جو اختیار ہم نے اسے دے دیا اسے استعمال کرتا.
اس کی ایگزیکیوشن. یہی فرق ہے یعنی مینیجر میں اور میاں صاحب میں. وہ آپ نے رب ہمارا میرا سنا ہو کہ نہیں؟ رب ہمارا میرا والا جو میرا لیکچر ہے وہ سنا ہے؟ اس میں جو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں نا سرمایہ دار میں اور لارڈ میں، فیوڈل لارڈ میں، اسی میں یعنی آپ یہ چیز سمجھیں کہ جو مینیجر ہے آپ نے نئی اپائنٹمنٹس کرنی ہے. آپ پہلے تو یعنی اپنی جو پرسونل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ دیں گے کہ جی اتنے آدمی اور رکھنے ہیں اور اس کام کے لیے رکھنے ہیں اور یہ جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اب آپ کا جو پرسونل ادارہ ہے ایڈمنسٹریشن والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ آپ کی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ میرٹ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے. آپ میرٹ کے پابند نہیں ہیں. آپ ٹاپ آن میرٹ کو رکھ لیں، درمیان میں سے کسی کو پک کر لیں یا باٹم سے لے لیں، یہ آپ کا اختیار ہے. مینیجر اگر یہ کام کرے گا تو یہ آن ہز پارٹ یہ کیا ہوگی؟ بددیانتی ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو دین کی طرف لے کر نہیں آتے، حالانکہ دین بھی اصل میں یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ کو یاد ہوگا نا میں وہ فیوڈل لارڈز میں اور سرمایہ دار میں ایک فرق بتایا ہوا یاد ہے؟ وہ پیسے کا حساب لیتا ہے. فیوڈل لارڈ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف ایک سمری ٹرائل کرتا ہے، بلاتا ہے، اور اگر وہ سلام کرتا ہوا ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ بندہ میں آپ کا ہی ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، بندہ میں آپ کا ہی ہوں، تو وہ ایک آدھ گالی دے کر اور ایک آدھ تھپڑ یا ایک آدھ ٹھوڈا لگا کر سب معاف کر دیتا ہے. یہ لارڈز ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں لیکن ہم اس کو یعنی دین میں لے کر نہیں آتے، اسی لیے دین ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ رب اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے کیا تو دیتے ہیں ہم، لیکن کیا ہے ہم ہر پھر کر جو ہے شہری لوگ جو ہیں وہ اس کو سرمایہ داری سمجھیں گے ہمیشہ، اس لیے کہ ہمارا بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ پائی کا حساب لے کے چھوڑتا ہے. پھر قرآن مجید سمجھ میں آتا، وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی جس میں مغفرت کا ذکر ہے. یہی خیال آتا ہے لے دے کہ لو جی جڑے بندے ساری عمر برائی نو ہاتھ نہیں لایا، شراب نہیں پیتی، اے نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا، وہ تو دوسرے برابر ہو گئے. آتا نا خیال. یہ کنسرن ہمیں کیوں ہو رہے ہیں سارے؟ اس لیے کہ ہم شہری زبان میں سوچ رہے ہیں، شہری ماحول میں پیدا ہوئے، وہیں پلے وہیں بڑے. لارڈ ہمیں پتہ نہیں لارڈ کیا ہوتا ہے، حالانکہ لارڈ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ لارڈ ہی کیسا ہے جو پابند ہو. تو یہاں بھی کیا ہے؟ لارڈ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک، انہیں کہنا کیا چاہیے تھا؟ سر بسم اللہ 1.5 سے ہی کرنا لیکن ایسا ہوتا نہیں. سمجھے نا؟ آخر 4 پہی نہ لمحہ کرو. دنیا میں لارڈز ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا دوسرا ایٹیٹیوڈ پسند ہے بندوں کے لیے؟ بندوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو اس کو لارڈ مانے، خود بندے بنے. اور بندہ آگے کیا کرے؟ بندہ آگے کیا ہے؟ وہ اگر تو خود صاحب اختیار ہے تو لارڈز ایٹیٹیوڈ اختیار کرے. کائن حساب پیسے کا حساب نہیں، بس آن دی ہول ایک اچھی پرفارمنس اس کے ساتھ جو ہے لے کر چلے، لوگوں کو ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ان سے درگزر کرے، ان کو اپریشیٹ کرے، ان سے پیار کرے، انہیں بھی اپنے جیسا انسان سمجھے. یہ بھی ساتھ آئے گا. یعنی 100% لارڈ نہ بنے، ذہن میں رکھے کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کو نہ بھولے. یعنی اپنا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ بھی وہی ہے جو میں ہوں اللہ کے ساتھ، لہذا یہ میرے ایٹ پار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے میرے کنٹرول میں دے دیا ہے، لہذا مجھے ایز کائنڈ ایز پاسبل اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. تاکہ کل کو اس کے ساتھ بھی یہی کیا جائے. جی تاکہ کل کو اس کے ساتھ ماشاءاللہ بالکل صحیح، تاکہ کل کو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے. بلکہ پچھلے ہی منگل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست نے کھانے پہ بلایا تھا تو اس دن کلاس نہیں تھی، چلو میں چلا گیا. انہوں نے بتایا ایک اور یعنی ڈاکٹرز کے تھا تو انہوں نے بتایا کہ اور ہمارے ڈاکٹر ان کے بات ہوئی تو کہتے یار وہ دل دا بڑا صاف ہے. تو بتایا انہوں نے کہ وہ
ایک کسی اور دوست کے ساتھ وہ ناراض ہو گئے. سب نے بڑا زور لگایا کہ بس جان دے غصے نو. نہیں مانتے تھے, کہتے میں کہ یار تن پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ساریاں صفتاں چوں سب تو بڑی صفت کیڑی ہے؟ کہتے نہیں تو دس دے مینوں. انہوں نے کیا معاف کرنا, وہ سمجھ گیا فوراً, اس کے پاس گئے, اٹھ کے جا کے معافی مانگ لی اس سے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو پھر ہمیں بھی معاف کرنا پڑے گا نا. ایک یعنی نیگیٹو مینٹیلٹی انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتا ہے, اور اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں. ویئر ایز پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے, یا انسانوں میں ود ان ہیومن لمٹس پرفیکٹ انبیاء کرام ہیں, اور پرفیکشن رسالت ختم ہوئی حضور پر تو پرفیکشن بھی ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی تھے تنظیم کے نیو جرسی میں ان کو فون کیا تو ان کی اہلیہ نے اٹینڈ کیا. میں نے کہا جی بتایا میں نے اپنا, میں نے کہا جی ہیں, کہتے نہیں ہیں. میں کہا اچھا آئیں تو میرا بتا دیں, تو کہیں مجھے کال کر لیں. تو انہوں نے کہا جی بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر دیں. کہ جی آپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں. میں کہا چلیے میں گل کر لوں گا. وہ ملاقات ہوئی تو میں پوچھا انہوں نے, میں کہا جی شکایت تاڑی ملی. انہوں نے کہا جی اصل میں پرفیکشنسٹ ہوں, اور جب پرفیکشن نہ ہو تو مجھے اس پر غصہ آ جاتا. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو why not others؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, لیکن دوسروں کو ہم نہیں معاف کرنے کو تیار, تو ہمارا پھر منہ نہیں رہتا اس کے لیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. جیسے وہ سوال والی بات ہے نا جو میں کہا کرتا ہوں, دورہ ترجمہ قرآن میں آپ آتے رہے ہیں, آپ نے ذہن میں ہوگا کہ میں نوٹ کرواتا ہوں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور ہیو ناٹ کا حق ہے. اس میں کہا کرتا ہوں کہ احادیث یہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی سوالی بن کے آئے تو اس کا ہاتھ بھی خالی نہ لٹاؤ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, جڑا غریب ہو گیا تو حق ہے, لیکن پروفیشنلز کا کوئی حق نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بھی مانگنے والے ہیں, اور جنہیں ہم ان جینون سمجھتے ہیں, تو قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کروں گا, ہم بھی حقدار تو ہم ہوں گے نہیں, حقدار تو جتیاں نہیں ہوں گے. we'll beg forgiveness, ٹھیک ہے نا. تو بیگر کا حق اگر ہم یہاں تسلیم نہیں کرتے تو پھر جب ہم بیگر ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اسی طرح کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب پھر ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون, چپ رہو, میں نے پتا تھا, بہت پتا. وعلم آدم الاسماء کلھا, تو اللہ نے آدم کو, اب یہ اگلا سٹیپ آ گیا, یعنی آدم کو نام بتا دیے. حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کریٹ ہو گئے, اور اب اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کو ایک دفعہ تو ختم کر دی نا, میٹنگ پر خاص ہو گئی, چلو دوسری بات شروع. اب دوسرا ایونٹ ہے, آدم بن گئے, اور وہ ایگزیکیوشن جو ہونی تھی وہ تو ہو گئے, بھی خلیفہ نہیں بنے. آدم بن گئے لیکن خلیفہ نہیں بنے. وعلم آدم الاسماء کلھا, اللہ نے آدم کو سب کے سب نام بتا دیا. اب اس میں مفسرین نے خوب اپنی ذہن کو لڑایا ہے کہ کیا نام تھے. کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا, بریلوی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا, کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تھے, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ. تمام علوم سکھاتی ہے جی, تمام علوم جی, جو پاسبل ہو سکتے تھے, ظاہر ہے کہ ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ. سر یہ صحابہ کرام نے بھی سوال کیے ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے ہم آپ سے بہت کم, بہت کم, بہت کم. صحابہ کا مزاج ہی نہیں تھا, وہ کام کی بات کرتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ آئے گا. حضرت علی سے روایت ہے, حضرت علی نے نہیں پوچھا کہ جی
इधरों आएगा कि उधरों आएगा कि उधरों आएगा कि उत्तों आएगा, किस तरह दा होएगा, ਉਹਦੇ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦੀ। सवाल के मल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उससे निकलने का वे आउट कौन सा होगा? अपने मतलब की गल फितने ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। तुमको कह दिया कि आएगा तो इसलिए तुम आएगा। आएगा खैर। सुम्मा आरदहुम अलल मलाइकति, फिर आदम को पेश कर दिया, फिर उन नामों को सॉरी पेश किया है, जमा का सीगा है, फिर उन नामों को यानी उन्हीं उसी क्वेश्चन को पुट किया फरिश्तों के सामने। क़ाला अंबिऊनी बिअस्माई, फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई, और उनसे कहा कि मुझे ये सब नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो। अगर थोड़ा इल्म ये नहीं पक्का है हाँ जी, तो फिर ये भी दसो। यही दसो। आदम को बता दिया, उनको नहीं बताया, तो उनसे फिर पूछा तो बताओ, उनको तो बताया नहीं, तो बताया तो आदम ने। नहीं, मतलब ये था कि तुसी एवें टप टप गल्लां करदे हो, तानू उन्ना ही पता जिन्ना मैं दस्या होता, अगे बाद मन गया ना वो। जी बताया नहीं था, बताया। अब ये तो अल्लाह ताला की नहीं, यही मतलब था ना कि तुम अपनी औकात में रहो, जो चीज मैं बताऊं तुम्हें उतनी पता होती है, तुम्हें पता भी है इस बात का। ये अल्लाह ताला ने इंटेंशनली फिर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रुतबा बढ़ाया ना उनके साथ। हाँ जी। उनको खुद ही बता दिया, जाहिर है पहले से तो वो आसमान सिखा दिए, उनको नहीं सिखाया। उन्होंने जवाब तो दे देता ना कि तो अंडरस्टैंडिंग जवाब दूसरे लफ्जों में आदम की बढ़ती साबित कर दी थी। जी कालू, फरिश्तों ने फौरन कहा सुब्हानक ला इल्म लना, अल्लाह तो पाक है। यानी मतलब क्या है, हमसे गलती हुई तो गलती नहीं करता, गलती हमसे हुई, सुब्हानक तू पाक है, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना ही पता है जितना तूने हमें इल्म दिया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अलबत्ता तू सब कुछ जानने वाला और सारी हिकमतों का भी मंबा है। काला, अल्लाह ने फरमाया या आदम अंबिऊहुम बिअस्माइहिम, तुम इन्हें उन सब चीजों के नाम बताओ। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, तो जब हजरत आदम ने उन सब चीजों के नाम उन्हें बता दिए, काला, तो अल्लाह ने कहा अलम यकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द, क्या मैं तुम्हें बताया नहीं था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम छुपी बातों को जानने वाला हूं। वअलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, बल्कि जो कुछ तुम जाहिर करते हो तो उसको तो जानता ही हूं, जो कुछ तुम छुपाते हो उसको भी जानता हूं। वैसे एक बात पहले बांध लें, बी एज फ्रेंडली एज पॉसिबल विद अल्लाह। अगर आपने जिंदगी को वाकईतन एंजॉय करना है तो अल्लाह ताला के साथ भी आप फ्रेंडली हो जाए, बंदे बन के फ्रेंडली, यानी जिस तरह एक सबॉर्डिनेट फ्रेंडली होता है ना, उस तरह बहुत मजा आएगा आपको जिंदगी का इंशाअल्लाह। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, अब अगला स्टेप यहां बयान नहीं हुआ, दूसरे मकामात पर बयान हुआ। वो क्या है कि अल्लाह ने रूह फूंक दी, हजरत आदम ने रूह फूंक दी, अब कहा कि सजदा करो, इसलिए कि उनका स्टेटस हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असल में ऊंचा हुआ रूह से। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अबा, उसने इनकार किया, फस्तकबरा, और तकब्बुर किया। तकब्बुर करना क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना। वकान मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया या नाशुकरों में से हो गया। इनकार करने वाला, काफिर, इनकार करने वाला या नाशुकरा। वकुलना, और हमने कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अब इसकी ज्यादा तफसील सबसे ज्यादा इस वाक़े की सूरह आराफ में है। सूरह आराफ का दूसरा रुकू है। इब्लीस ने इनकार किया तो अल्लाह ने पूछा काला मा मनाअका अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक। अल्लाह ताला ने पूछा क्या इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका
جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا, یعنی میں تمہارا آقا ہوں, تم میرے غلام ہو, میں نے حکم دیا, what stopped you؟ اب وہ جواب دیتا ہے, قال انا خیر منہ, ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. بہتر کیسے ہوں؟ خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. سپیورٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے؟ آگ جلاتی ہے وہ نہیں, آگ روشن ہے. آگ بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ یہ تو اس کی assumption ہے, یہ تو شیطان کی assumption ہے کہ نار بہتر ہے مٹی سے. انرجی, ورلڈ آف انرجی. آج کی زبان میں اگر آپ کہیں گے آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی, اٹ جسٹ اے میٹر, ہی از جسٹ میٹر, آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی, لہذا آئی ایم اسپرٹ ٹو ہیم. قال, اللہ نے فرمایا, فَابِتْ مِنْهَا, اتر جاؤ یہاں سے, اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تمہیں زیب نہیں دیتا تھا, تمہارا مقام نہیں تھا, تمہاری اوقات نہیں تھی کہ تم تکبر کرتے اس میں. فخرج, نکل جا, انک من الصاغرین, یقیناً تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے. صغیر نہیں کہا, یا نوٹ کیجیے, صاغر کہا ہے. صاغر اسم فاعل ہے, صغیر صفت ہے. اسم فاعل میں حدث ہوتا ہے, کام کا کرنا. لیکن عامر اور امیر دونوں کا مادہ کیا ہے؟ امر. لیکن عامر کون ہوتا ہے اور امیر کون ہوتا ہے؟ امر حکم دینے والا, وصول کرنا نا, نہیں وہ امیر بھی وہی ہوتے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ نہیں, امیر صفت ہے, یعنی اس میں امر کی صلاحیت ہے, لیکن وہ ہر وقت امر دیتا نہیں. صرف مشبہ. اور عامر کون ہے؟ جو حکم چلاتا ہے. یہ کیا, یہ گالی ہے, ڈکٹیٹر. امیر کون ہے؟ کمانڈر. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ اچھا, شیطان تھا کون؟ یہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا. عین زے الف زے عزازیل. غور سے سنیے گا میرے الفاظ. وہ بڑا متقی اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا. ویری پائس اینڈ اللہ کا یاد کرنے والا. وہی تسبیح و تحمید میں بہت آگے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر کے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا. اصل کیا تھی؟ گٹیا جن تھا. اللہ نے اس کی نیکی اور اس کے تہجد گزاری کی وجہ سے اسے ایک اونچا مقام دیا. ٹھیک, اب اس کو ذہن میں رکھیں گا تو پورا یہ کہانی تب سمجھ میں آئے گی آپ کے. اسی چیز نے اس پہ تکبر پیدا کر دیا. حالانکہ اس کو بڑائی کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. لیکن اس نے اس کو اپنا کمال سمجھ لیا, میں بڑا ہوں, اور یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. بھول گیا نا. تو پہلے اللہ نے وہی یاد کرایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا, میں تمہارا آقا ہوں. What stopped you from prostration? تو پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جائے یہاں سے, یعنی وہ جو اس کا مقام اونچا تھا اس سے اس کو گرایا پہلے.
جی गर्दन जो सरिया जो कटे जगह मिली हुई थी, अल्लाह का कुर्ब मिला हुआ था, उससे उससे हटा दिया। अब क्या किया, यहां पर आगे तफसील है। क़ाला अंज़िरनी इला यौम युबअसून। अच्छा, इसको घटिया हरकत करार दिया है। सागिरीन को मैं नोट कराया ना आपको, जो मैं बताता हूं सगीर और सागिर का फर्क क्या है। सगीर है छोटा, सागिर है छोटी हरकत करने वाला। वो सिर्फ तो मुशब्बह हुई ना इसकी सागिर, ये फाइल है ना, ये फाइल है, वो सिर्फ तो मुशब्बह है। देखिए इन दोनों का फर्क क्या है वो नोट करें ना, वो तो आप ग्रामेटिकली कह रहे हैं ना, मैं आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। इसम फाइल जो होता है उसमें हदस होता है, ये हदस वही है वो जो शिर्क की बहस में आता है ना, हादिस और कदीम। ठीक, गैरुल्लाह की सिफात आर व्हेन दे आर, अल्लाह की सिफात आर सिंस एवर फॉर एवर। समझ में आ गई ना, वो भी मसला समझ में आ गया होगा आपको, शिर्क वाला भी, क्योंकि एक जुबान से बात समझ में नहीं आती, मैं 3 जुबानों का इस्तेमाल करता हूं तो उससे फायदा होता है। फाइल जो होता है ना कि वो जब वो काम करेगा तो वो फाइल है, लेकिन वो सिर्फ मुशब्बह उसमें तो हमेशा की पाई जाती है। हमेशा की पाई जाती है, यानी खा वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, कर रहा हूँ सिर्फ तो उसके अंदर है। साथ करता है। तो अल्लाह ताला की जितने सिफातें हैं वो सिर्फ मुशब्बह में आती हैं। ठीक, नहीं गाफिर भी है, गाफिर ज़ंबी व काबिल तौबी शदीद इक़ाब ज़ी तौल, ये भी सिफात है, आलिमुल गैबी व शहादा। सिफात है अल्लाह ताला की। लेकिन ग्रामेटिकली वो इसम फाइल है। हाँ ये तो लेकिन ग्रामेरियन तो यही तारीफ है जो मैंने बोला। अच्छा जी आगे चलें, पहला स्टेप क्या है, वहां से निकाल दिया, लेकिन जो किला अंदर टुटिया सी वो नहीं टुटिया, उसकी गर्दन उच्ची से उच्ची। यानी फरिश्तों ने जूं ही अल्लाह ताला ने एक डांट पिलाई, सरेंडर कर दिया, माफी मांग लिया, ये आकर गया। क़ाला अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कि मुझे मोहलत दे उस दिन तक के लिए जब ये दोबारा उठाए जाए, क़यामत तक के दिन के लिए। क़ाला इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया जा तुम्हें मोहलत दी जाती है। क़ाला कहने लगा फबिमा अग़वैतनी लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। क़ाला फबिमा अग़वैतनी लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल, आई प्रूव माय पॉइंट, अगर आप तो मुझे मौका दे दे क़यामत तक के लिए तो मैं प्रूव करूंगा। अल्लाह ने कहा जा तुम्हें मौका दिया जाता है, उसने कहा लिहाजा जिसको आगे करने के लिए, जिसको इज्जत देने के लिए तूने मुझे रास्ते से हटा दिया है, You have brushed me aside for one, कि अगर तू मौका दे तो मैं साबित करूंगा कि वो इसका अहल नहीं। अल्लाह ने कहा जा तू साबित कर ले। उन्होंने कहा अच्छा, अब जिसको इज्जत देने के लिए तूने मुझे रास्ते से हटाया है, अब मैं भी तेरे सिराते मुस्तकीम पर लाक़ुदन्ना लहुम। अब ये लाक़ुदन्ना क्या है, लामे ताकीद और नूने मुशद्दद के साथ, ताकीद दर ताकीद, मैं भी बैठ के रहूंगा उनका शिकार करने के लिए तेरे सिराते मुस्तकीम पर। और सिराते मुस्तकीम कौन सा है, सिराते मुस्तकीम कौन सा है, बंदगी का रास्ता, जो असवा हस्ता, जन्नत का रास्ता। जो अल्लाह को मंगया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जवाब की आया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिरातल मुस्तकीम। इस पर मोर्चाबंदी करूंगा, यहां से मैं परवेज और गामदी निकालूंगा। ठीक, अब आपको समझ में आएगा कि कुरान मजीद की तिलावत से पहले तावुज़ क्यों फर्ज है, ताकि शैतान रस्ते से हटे, पहले उसको दफा करो। वरना वो कुरान मजीद पढ़ते हुए फिर छोड़ेगा नहीं। अभी तो जब से ये बात क्लिक हुई है, दर्स देते हुए शुरू में तिलावत से पहले तो औज़ुबिल्लाह पढ़ता ही हूं, तिलावत खत्म करके जब मैं दर्स देना शुरू करने लगता हूं तो मैं दिल में फिर एक दफा औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहता हूं।
تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کی طرف آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو بالکل نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار۔ میری سلامہ پڑھن گے، مینوں تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے کہ تو انہوں ایڈی عزت دیتی، حالانکہ اس کو بھی عزت دی ہوئی تھی، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ناشکری کی، یہ بھی تیرے ناشکرے بنیں گے اور میرا کہنا مانیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، اب پھر فرمایا اخرج، پہلے کہا تھا ثابت اتر جا، اب کہا فخرج نکل جا۔ یہ کیا ہوا کہ پہلے وہ جو اونچا مرتبہ فرشتوں کا استاد بنایا تھا اس سے گرایا، اب فرشتوں کی سب سے نکال دیا، جا اپنی تھان تے، فخرج انک من الصاغ، فخرج مذعوما مدحورا، بدحال ہو کر اور دھکے کھاتا ہوا۔ یاد رکھنا لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھانا اس میں سے جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ اب آگے پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ اندازی کی ان دونوں کے دل میں۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن۔ وسوسہ اندازی پیدا کی ان دونوں کے دل میں شیطان نے، کیوں؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان پر ظاہر کر دے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، تاکہ وہ ظاہر کرے ان دونوں پر جو کچھ چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، ان کی شرمگاہوں میں سے، ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے۔ اس کو اس سے پردہ تھا، اس کو اس سے پردہ، ماشاء اللہ، بے حیائی کو اجاگر کرنا چاہا، جی ان میں بے حیائی پھیلانا چاہیے، اجاگر یہی بالکل صحیح۔ حیا ختم کرنا چاہیے، کون سا آیا؟ جو چھپایا ہوا تھا، جو چھپی ہوئی تھی، شرمگاہ، ایک دوسرے کی شرمگاہ اللہ نے چھپائی ہوئی تھی، وہ اس نے ان کو ظاہر کرنی تھی، اس لیے شیطان نے وسوسہ اندازی کی۔ پریشان ہوگا تو سر وہ تو میاں بیوی تھے، مطلب وہ پھر کنسنٹریشن جو روزہ تک نہ رکھیں، روزہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھو کلیئرلی کہہ رہا ہے، شیطان نے ان کے دونوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی تاکہ ان پر ظاہر کر دے، تاکہ ایک دوسرے پر ظاہر کر دے ان کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا۔ لیکن ہما آیا نا،
لیکن اپنی شرمگاہ نہ دیکھنا جو ہے کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں ہے نا جس کو جنت میں نکال دیا جائے اس کو بڑا کام بھی کرانا تھا، ثابت کرنا سی کہ میرے نہیں، یہ تیرے نہیں، میرے بندے۔ لہذا ایک ہی کام سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور شیطان نے ساری وسوسہ اندازی کیوں کی؟ جو پہلے آپ فرما چکے وہ کام کرو، یعنی نہیں، جس سے اللہ نے منع کیا تھا، جس درخت سے، وہ غافل ہو کے آگے آ رہا ہے نا، وقالا، اور کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں پکے نہ ہو جائے یہاں پر۔ اب اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کریں۔ سر یہاں ایک چیز دن میں آ رہی ہے کہ سجدہ پہلے ہو چکا ہے، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کروا دیا، یہ بات کے واقعات آ رہے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کو اتنا یہ سوچا کہ میں فرشتہ بنا، فرشتوں کو تو جھکا دیا آپ کے سامنے، آپ کو جھکا دیا، وہ تو اللہ میں دکھا دے کہ وہ آپ سے نیچے ہیں، آپ اوپر ہیں، تو پھر یہ خواہش کیوں آئی آدم علیہ السلام کے دل میں کہ میں فرشتہ بننا؟ اس وجہ سے کہنا پنجابی ٹرانسلیٹ کرو، ایکچوئل ڈسکشن لے کے آؤ، ایک گل کس طرح کیتی ہونی ہونے۔ اگر آدم اس دن بہ گیا تو آج ہم بھی تو بہ گئے پھرتے ہیں، اسی کی نسل سے ہیں نا۔ وہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرشتہ بننے کی خواہش، یہ تو وہ تو فرشتہ تو کم ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ ایکچولائز کرو، میں جی بار بار گل کرنا نا، ایسی سچویشن میں جب اپنے آپ کو لے کے جاؤ گے تو انشاءاللہ ایگزیکٹ جواب آئے گا۔ تو جیسا ہے کہ کہتے ہیں کہ روشن خیال ہو جاؤ گے یار، تو تکیہ نصیب موقعی مولوی پٹھے پڑے، تو روشن خیال ہی ہے۔ نہیں ایگزیکٹلی یہ جو میاں صاحب فرما رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ فرشتے میرے سامنے جھک چکے ہیں، تو پھر کیوں ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے نا۔ ایڈورٹائزمنٹ جس طرح ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اتنا اس کے اندر وہ اشتہا ہوتی ہے کہ وہ انسان وہ چیز بھی لینے کو یا اپنا کون سی چیز؟ جو جس چیز کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، تو وہ شیطان ایک کون سی ایڈورٹائز کر رہا ہے شیطان؟ ان کے سوال کا جواب دے پہلے۔ پھر یہ کیسے انہیں یہ وصف نمبر 2 جو ہے کہ خالدین ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے پہلے دن میں نہیں تھا کہ موت کا کچھ صبر تھا، نہیں تھا، یہ تو خاموش ہے، یہ بات تو خاموش ہے۔ غور کرو، نہیں سب نے لکھی اس آیت کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، یہ کچھ ہی سوچ نہیں رہی، ہمارے دل میں نہیں آتی بات، یہ کیوں کہا ہے؟ مبارک ہوئے اشرف المخلوقات بن گیا تسی۔ ٹھیک ہے، پہلے مبارک دیتی تو تاڑے دل جگہ بنا لی۔ پہلے یہ ماڈرن ٹرینڈ ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی ہے ٹویٹر پر؟ زرداری کی بیٹی نے۔ کس کے کہنے پر دی؟ زرداری نے دوائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماڈرن جو سیکولرزم کے ہتھیار ہے نا، ان میں سے پہلا کیا ہے کہ ٹڈو کو ہمیں گالاں کٹ رہا ہو، یعنی ہارن والا اڑا ہے وہ جتنے والے نے پہلے مبارکباد دے ہے نا، مبارکباد دی، مبارک ہوئے۔ پر چلو اگرچہ سادہ تک کباڑا ہو گیا، پر چلو تانوں اشرف المخلوقات ہونا مبارک ہوئے، اگرچہ سادہ تو کباڑا کراتا۔ اب اسی سے یعنی اس جملے سے آپ کے دل میں تھوڑا سا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر پیدا ہو گیا کہ یار ایک خوشی بھی ہے کہ میں اشرف المخلوقات بن گیا، لیکن ساتھ اس کے ساتھ کتنا ہمدردی بھی پیدا ہو گئی، میری وجہ سے اس کا لاس ہو گیا۔ اس کا لاس ہو گیا۔ پہلے اس کو رجسٹر کرے اپنے مائنڈ میں۔ اب پھر میں جو آہستہ آواز میں بات کی تھی وہ کیوں کی تھی بلا؟ وہ پھسلانے میں نے ایسے ڈالا ایسے، اور ہاں کسی کو پتہ نہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ساتھ ہی یعنی یہ سارا ایک دن میں ایک سیٹنگ میں نہیں ہوا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آدم تک ایکسس دے دی جنت میں، جنت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ جنت میں بات ہو رہی ہے۔
वो वहीं पर वो मुबारकबाद देगा पहले, और अपना भी साथ साथ वो दुखड़ा कर लेगा कि साडा का बड़ा गर्चे हो गया, तो चलो तानू अल्लाह मुबारक करे। एक दिन पहले दिन की मुलाकात इन्नी गल हुई सिर्फ, फिर आना जाना शुरू करता, और जन्नत की नेमतां नूं एंजॉय करदे देख के सवाल, कैसी हुई जन्नत? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हमेशा रहन नूं दिल तां करदा होना, क्या दिल तां बड़ा करदा। मेरा तो तारफ तो तुहानूं है ना कि मैं कौन हाँ, क्या पता है मैनू सब अंदर दे राज भी मैनू पता है। उतले मैं उत्थे रह के आया, अल्लाह ने साडा मशवरा भी कीता सी। तुहानूं तो राज दी गल दसां कि तुहानूं अल्लाह ने इत्थे हमेशा नहीं रहन देना, तुहानूं कढ़ देना इत्थों, आरजी तौर पर रखे। अच्छा, अब अगली बात क्या होगी? जहाज फंसा लिया, नहीं कितने फंसे जहाज, हाली हुणे फंस गया। तरीका पूछ रहे हो कैसे अब रहने का तरीका? हाँ, ये फौरन आपके दिल में ये ख्याल पैदा होगा कि पूछ लेते हैं। हाँ, इसी को नहीं, ये अंदर दी गला जान रहा। ठीक, तो उसने कहा कि यार फिर कुछ 10 जगह तो बड़ी मजेदार है, जाननो दिल तो नहीं करता, कोई हाल 10। बस इस पर उन्हें छोड़ दी बात। फिर अच्छा दसांगे, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं, दसांगे दसांगे, ये भी दसांगे इंशाल्लाह, कोई ऐसे कोई नहीं गल, फिक्र ना करो। मेरे सामने सरकारी बैंक में आ गया। अब अगली बात क्या कहता है, अब अगली देखें। काला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन। याद है छोटे होने से ना, और बहुत सारी कहानियां मामा दादियां सुनानियां सन, उन्हां च कॉमन थीम हुंदा सी आबे हयात। याद है कि डिजायर टू लिव फॉर एवर, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ 5000 मील का सफर करके वो गार जो उतरता पर प्याले का घुट नहीं पी सकता, लेकिन क्रेज है। वही गल तो मैं बार बार कह रहा ना, अपना सारा इल्म एक पेज ते लियाओ, फिर तुम सही मजा आएगा। वो वीक पॉइंट है इंसान का, उन्हें पता शैतान हुण ओहदा उन्होंने सामने सल कर रहा आइडिया, और कह रहा है कि कहना तो नहीं चाहिए, बहरहाल रब है तुहाडा, उन्हें तुहाडे नाल बड़ा हाथ कीता जे। और दूसरा सवाल एक और पूछा, हाँ वैसे भाई दी भी एक गल समझ नहीं आई कि तुसी अशरफुल मखलूकात हो, बट हाउ यू कंसिडर द एंजल्स, फरिश्ते ने बड़े तुहाडा की ख्याल? तुसी वाकई उन्हां कोल अफजल हो? देखो ना, they can move from one place to another within no time, शक्ल वो अपनी बदल लेने, अफजल हो कि तुसी हो? अल्लाह ने तानू कहा अफजल तो ठीक है तुसी होगे, लेकिन है नहीं, ये थोड़ी जी कसर है हाली, बाकी सब काम ठीक है, लेकिन यह जी गल है ना, ये हाई थोड़ी यही तारीफ घट है। और फिर अगे फिर सवाल पैदा होया कि एक कमी किस तरह पूरी होवे, वो भी नाल ही कहता होना। अब जब मजीद है कि ये भी उनके ज़हन में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा था शैतान तुम्हारा दुश्मन है, ये पहले बता दिया था। हाँ दूसरे मकामात पर है ना, ये एक और कंफ्यूजन भी पैदा हो गया। अच्छा, अब साफ ख्याल आ रहा है कि ये दुश्मन है, उसको कैसे कवर किया उसने? उसकी मैं मिसाल दिया करता हूं कि कोई बूढ़ा कारोबारी आदमी, बच्चे उसके जवान होते हैं तो उनको दुकान पे साथ बिठाना शुरू करता है और गुर बताता है। और एक गुर तो मैंने भी पता कि कारोबारी बंदे खास होते शेख बरादरी दे विच ना बच्चों को कहते हैं कि जो कोई उधार मंगे तो तुसी कहना कि अब्बा कोल पुछ के दसांगा। एक आदमी जिहड़ा वो बच्चों को कहता है कि पुत्र फलानी पार्टी नाल डील ना करना और फलाने कारोबार च हथ ना पाना। जो बुढ़ा मर जाता
ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ पिज्जा ऑर्डर करता, कभी आइसक्रीम ऑर्डर करती, डाल के बैठ के खाती, गपशप चल रही है। जिस दिन महसूस करेगा नहीं हम मेरे जाल च फस गए पूरी तरह, फिर एक दिन उन्होंने सवाल करेगा, अल्लाह बख्शे चाचा जी बड़े नेक आदमी से, लेकिन समझ नहीं आई कि उन्होंने मेरे बारे की गलत फहमी सी। ताड़ा की ख्याल मैं ताड़ा दुश्मन हाँ। इन द मीन टाइम वो की करेगा, कोई छोटी जी अपॉर्चुनिटी बिजनेस दी ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹ ਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਲ ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖੈਰ ਖਾ ਹੈ। अब ये पढ़े अगली आयत, वक़ासमहुमा, कसम खाई उनके सामने, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा बड़ा खैर खा हूं। अच्छा, अब उसने कहा, ये कहकर अब उसने वो बात कही कि गल कहनी तो नहीं चाहिए वैसे, पर ताड़े रब ने ताड़े नाल हाथ बड़ा कीता जा। ओही दरख्त जिन्हों खा के तुसी फरिश्ते बनना सी, और जिदे जो आबे हयात वाली तासीर है कि जिदों उन्होंने खा लवे वो पक्का राइट होएगा उत्ते रहन दा, उससे तो तुहानू मना करता। मेरी मनो ते खा लो। अब हाफ हार्टेडली दिल कर भी रहा तो नहीं भी कर रहा, ये टिपिकल होता है हॉस्टल के जमाने ना, कोई सर्कस लग गई, कोई फिल्म लग गई, कोई मुंडा नमाजी होंदा, दीनदार होंदा, वो कहंदा नहीं नहीं मैं नहीं जाना, उसका दिल भी कर रहा होंदा, लेकिन दिल की कर रहा होंदा कि 4-5 बारी मैं जोर देन ते मैं खिंच के ले ही जान, यानी दिल कर भी रहा, अंदरों कन्विंस हो गया कि सानू हुण चख लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, लेकिन नहीं अल्लाह का हुक्म है नहीं, मतलब मेरे से गल ना आवे एक को और खिंच के ले जा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।